لڑنے کے بجائے اسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ میئر کراچی کی اگر ہم بات کریں، پچھلے ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایگریسو ٹون میں وہ میڈیا پر آتے ہیں اور اپنے مخالفین کو مخاطب کرتے ہیں، چاہے وہ کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے ہو، ریڈ لائن منصوبے کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے جی مشکلات حل کر لی ہیں، اب کام تیزی سے ہوگا، وچ از گڈ، بٹ پھر انہوں نے ساتھ ہی جماعت اسلامی پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو اور پریس کانفرنس کرے، ان فرشتوں کو ایسا بے نقاب کروں گا کہ لگ پتہ جائے گا، جبکہ اس کا جواب بھی دیا امیر جماعت اسلامی نے۔ پھر امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جواب میں یہ کہا کہ سندھ حکومت نے تمام اداروں پر قبضہ کیا ہوا ہے، صوبائی حکومتیں ایک دوسرے کے غلط کاموں کی نقل کرتی ہیں، سندھ نے بھاری چالان شروع کیا تو پھر پنجاب نے بھی تقلید شروع کر دی، حکمرانوں کا چالان کون کرے گا؟ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ حکمرانوں کا چالان کون کرے گا؟ عام شہریوں کا چالان تو ڈیلی بیسس پر ہو رہے ہیں، بھاری چالان ہو رہے ہیں۔ اب ان حالات میں ایم کیو ایم پاکستان نے شہری مسائل کے حل کے لیے کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی قومی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ملک کا استحکام کراچی کے استحکام سے وابستہ ہے، ملک کو بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ضروری ہے۔ چلیں تو اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ جو کراچی بچاؤ مہم ہے یہ کیا ہے اور کیسے یہ کراچی کو بچائے گی، کس چیز سے بچائے گی اور کیا مسائل ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ حیدر صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ بتائیے گا ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی میں جو مہم شروع کی ہے، ظاہر ہے مسائل حل کرنے کے لیے ہے، لیکن اس میں ایسا نیا کیا ہوگا، کیا امید رکھی جا سکتی ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اس کے تحت؟ ایم کیو ایم نے اب ایک نیا لائحہ عمل ترتیب دیا ہے کراچی بچاؤ مہم کے حوالے سے، جس میں ہم قومی سطح پر کراچی کے مسائل اور جو کراچی کے ایشوز ہیں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی اور بلکہ صوبائی اسمبلیاں ہوں، چاہے وہ پنجاب کی اسمبلی ہو، کے پی کے کی اسمبلی ہو، بلوچستان کی اسمبلی ہو، سندھ کی اسمبلی ہو، تمام ہی علاقوں کے لوگ جب کراچی میں آباد ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا روزگار بھی کراچی سے وابستہ ہے، اور ان کے تمام صوبوں کی اکانومی کی ایک بہت بڑی ڈپینڈنس اس ذرائع آمدن پر ہے کہ جو کراچی سے وہ لوگ حاصل کرتے ہیں اور اپنے صوبوں میں اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں۔ اب کراچی کی زبوں حالی، کراچی کی اکانومی، کراچی کی صورتحال، جو مخدوش ترین کراچی کی صورتحال ہے، یہ ایک قومی فریضہ ہے کہ کراچی کے حق میں آواز بلند کریں۔ جس طریقے سے کراچی بربادی کا شکار کیا جا رہا ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، ضروری ہے کہ پاکستان کے اکناف و جوانب سے کراچی کے حق میں آواز اٹھے، اور ہم اس میں پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان میں موجود تمام ہی سیاسی جماعتوں سے کراچی کے ایشوز پر رابطہ کر کے ان سے کوشش کریں گے کہ وہ جہاں جہاں بھی موجود ہیں، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے پنجاب کی اسمبلی ہو، چاہے بلوچستان ہو، سندھ ہو، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، جہاں پر بھی ہوں، وہ کراچی کی اس زبوں حالی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، اور کراچی کی بہتری کے لیے کم از کم جو کراچی کی مخدوش ترین صورتحال ہے، کم از کم اپنے اپنے صوبوں میں قراردادیں لا سکتے ہیں جو کراچی کے حق میں ہوں۔ تو ہم یہ سلسلے کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کو پلان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم کے وفود مختلف سیاسی جماعتوں سے، مختلف تنظیموں سے، سماجی تنظیموں سے، سیاسی تنظیموں سے، سول سوسائٹی سے، نوجوانوں سے، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء اور مزدور رہنماؤں سے، تاجر رہنماؤں سے، وکیل رہنماؤں سے، تمام سے ایک قومی مشاورت کی ضرورت ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ کراچی کو کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا ہے۔ کراچی پاکستان کا دل ہے، کراچی پاکستان کی معاشی شہرک ہے، اور کراچی کی زبوں حالی سے جس قدر نقصان پورے پاکستان کو ہو رہا ہے، شاید اہل پاکستان کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو کراچی کی زبوں حالی کے بارے میں ان سے مشورے لیں، اور وسیع تر مشاورت کے سلسلے میں
ہر ایک کو ساتھ لے کر آگے. اچھا حیدر صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کافی عرصے سے کہ کراچی کی نمائندہ جماعتیں مسائل سے لڑنے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں، اور ایسے میں اس مہم کے لیے، کراچی بچاؤ مہم جو آپ نے لانچ کی ہے، اس ایسے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو یہ ایک ٹاسک ہے، کسی مہم سے کم نہیں لگتا. آپ کتنے پازیٹیو ہیں، کتنی امید ہے آپ کو کہ تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گی؟ دیکھیے، ہماری تو اپنی پوری کوشش ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ تمام تر سیاسی جماعتیں جو کراچی کا درد رکھتی ہیں، کراچی سے محبت کرتی ہیں، اور کسی بھی طریقے سے کراچی کی تباہی میں ان کا ہاتھ اور حصہ نہیں ہے، ان تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا جائے، ان کو آن بورڈ لیا جائے، وسیع تر مشاورت کا سلسلہ ہو، چاہے ملٹائی پارٹی ایک سیٹنگ ارینجمنٹ، یا آپ یوں کہیے کہ ملٹائی پارٹی کانفرنس کی جائے، ان میں ان کو بٹھالا جائے، اور ان سے وسیع تر مشاورت کے بعد ایک مسلسل پارلیمنٹ میں اس کے لیے اور پاکستان کی تمام صوبائی اسمبلیوں میں اور سینٹ میں اس کراچی کے حق کے لیے آواز اٹھانے کی بات کی جائے. ہم کراچی کا مقدمہ اور کراچی کے لیے تمام ہی جو کراچی کا درد رکھتے ہیں اپنے دل میں، ان سے ملاقاتیں کریں گے. یہ بہت اچھا ہے کہ کراچی کا مقدمہ اور ان لوگوں سے جو درد رکھتے ہیں بات کی جائے گی، لیکن حیدر بھائی بات اگر کی جائے تو ظاہر ہے بات چیت تو بہت ہوئی ہے، اب عملی اقدامات کیا ہونے ہیں، معاملہ اس طرف آنا چاہیے. کراچی میں اگر ہم 2-3 موٹی موٹی باتیں دیکھ لیں، کھلے مین ہولز ہیں، ہیوی ٹریفک سے حادثات ہو رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، پھر جو ترقیاتی کام ہیں اس کی تکمیل میں تاخیر، اسٹریٹ کرائمز، یہ جو مہم ہے یہ کوئی سلوشن ان کا پیش کرے گی کہ بھائی یہ 4-5 مسائل ہیں، اس کا یہ حل ہے؟ دیکھیے، بڑی بدقسمتی ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو کراچی کی صورتحال ہے، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ گیس کا مسئلہ ہو، چاہے کراچی کے انفراسٹرکچر میں سڑک کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کراچی میں دیگر مسائل ہوں، کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، کراچی میں لوٹ مار کی وارداتیں ہوں، کراچی میں ہر سال تقریباً 2 سے 2,500 گاڑیاں چھینی جاتی ہیں، کراچی میں 40,000 موٹر سائیکلز کی گمشدگی یا چھینے جانے کی رپورٹنگ ہوتی ہے، کراچی میں تقریباً 20,000 موبائل فون ایک سال میں چھینے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، جو مسائل ہیں، پھر اس کے بعد جو ڈمپر لوڈر جس طریقے سے لوگوں کو کچل رہے ہیں، جس طریقے سے آج تک ہم سے 21ویں صدی میں مین ہول کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا ہے، ایسی صورتحال میں کراچی جس زبوں حالی کا شکار ہے، جو کراچی کا انفراسٹرکچر زبوں حالی کا شکار ہے، کراچی کی کوئی ایک سڑک ایسی نہیں ہے کہ جو کسی بھی حیثیت سے سالم قرار دی جا سکتی ہو. یہ تو بیرونی سڑکوں کا حال ہے. اندرون محلہ جات جو سڑکیں ہیں وہاں تو اب سڑکیں ہی ختم ہو چکی ہیں. ایسی صورتحال میں یہ شہر متقاضی ہے اس بات کا کہ اس کے اوپر پورے ملک کی توجہ ہو اور پورا ملک اپنا وزن ڈالے، خاص طور پر سائیں سرکار کے اوپر جو گزشتہ لگ بھگ 2 دہائیوں سے بلا شرکت غیر یہاں کے حکمران ہیں، مگر ان سے وہ جس طریقے سے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت جس طرح انہوں نے کراچی کو تباہ کیا ہے، وہ بھی میرے خیال سے ایک کیس سٹڈی ہے. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے پورا کراچی کو پورا ملک دیکھتا تھا، اب جو صورتحال ہے ہم پورے ملک سے چاہیں گے کہ وہ کراچی اور کراچی والوں کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریں. ہمیں پوری امید ہے عوام پاکستان سے، ہمیں پوری امید ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے، ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ پاکستان کی تمام تر سماجی تنظیموں سے، وکلاء سے، ڈاکٹر سے، انجینئرز کی، تاجروں کی، مزدوروں کی جو انجمنیں ہیں وہ کراچی کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریں گے. اچھا حیدر عباس صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ایم کیو ایم پاکستان کو بھی کافی اندرونی اختلافات سمیت اور مزید بھی کچھ چیلنجز کا سامنا ہے. سیاسی منظر نامے میں ایم کیو ایم پاکستان خود کو کہاں پر دیکھ رہی ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہم اس صورتحال کو جو بھی ہے، جو بھی مشکلات درپیش ہیں، کوئی بھی معاملات درپیش ہیں، ہم چیزوں کو پازیٹیولی لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے عوام کی خدمت بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اور کراچی بچاؤ مہم یقیناً اس کا ایک حصہ ہے. اور انشاءاللہ مزید ضرورت پڑی ہم نے تمام ہی پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں، کورٹس میں آواز اٹھائی ہے، اور اب ہم
اس کراچی بچاؤ مہم کے تحت پورے پاکستان کے عوام سے رابطہ کر کے کراچی کے مسائل میں ان کی شرکت و شمولیت کو، جو مسائل ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے ان کی شرکت و شمولیت کو یقینی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ لیٹس سی کہ MQM پاکستان کی کراچی بچاؤ مہم جو ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں یا پھر کیا سلوشن اس سے سامنے آتا ہے۔